جی جی جہان رمضان میں ایک بار پھر آپ کے سب کے سامنے مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کروں گی کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کو آخری وصیت کیا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وصیت تو بڑی طویل ہے اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. میں ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہر حال میں مظلوم کے ساتھ رہو اور ظالم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، دور دور کا. تو آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ظلم ہو رہا ہے تو علی کی تعلیم اور تربیت یہ ہے اور نصیحت و وصیت یہ ہے کہ آپ نے ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. ظالم کوئی بھی ہو، کسی دور کا بھی ہو. وہ اس زمانے کا ظالم تھا تو امام حسین ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور اپنی جان کو قربان کر کے حق کو واضح کیا. اور اس دن اگر حسین اپنی جان قربان نہ کر دے تو حق واضح نہ ہوتا. تو ظلم کے خلاف جان دینی پڑے. تو چونکہ وہ علی کی وصیت تھی اس لیے حسین اور پورا گھرانہ ہے علی وہ اس وصیت کے مطابق قربان ہو گیا. اور پھر دوسرا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ یتیموں کا، مسکینوں کا، بے سہاروں کا، فقراء کا ساتھ دیں. علی نے ساری زندگی یہی کی ہے. آج ایک بات مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کے پاس مال نہیں تھا. بھئی کہاں لکھا ہے نہیں تھا؟ حضرت علی کے پاس بہت مال تھا لیکن آپ نے وہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. بڑی بڑی زمینیں آپ نے آباد کی اور آباد کر کے باہر نکلے اور آپ نے راہ خدا میں کو وقف کر دیا. یہ مولا علی ہے. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آج ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بات میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تو کہا گیا نا علی سے محبت کرو، تو ان کو علی میسر تھے. وہ علی سے محبت کرتے تھے، علی سے ملتے تھے، علی کے ہاتھ چوم لیتے تھے. صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اپنی عقیدت و محبتوں کا اظہار کرتے تھے. آج ہم ذکر کر کے تو کر سکتے ہیں لیکن ظاہر میں علی ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے، وہ اپنے تو مزار میں ہے نا. تو ہم کس سے محبت کریں؟ تو آج جو سادات ہیں، خاص طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آج کے دور کے سادات مولا علی کی اولاد ہیں، سیدہ زہرا کی اولاد ہیں، ان سے ہم محبت کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر وہ سید جو ذرا زیادہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں، ان سے تو محبت کی جاتی ہے. وہ جو غریب ریڑی بان سید ہے اس سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ آج ہم کہتے ہیں نا غریبوں کا خیال کریں، تو میں کہوں گا مولا علی کے یوم پر میں اپنی حکومت سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں آپ زکوٰۃ کا مسئلہ پہلے رمضان کو، دوسرے رمضان کو مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں زہیب صاحب، تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو پھر غریب کو دیں کیا؟ تو پھر یہ جو رکاز کا مال ہے نا، یہ جو آپ کی معدنیات نکلتی ہیں زمین سے، سونا چاندی، اس میں کسی فقہ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کو، نہ سنی کو، نہ کسی اور کو. وہ سب ان میں سادات کا حصہ ہے، اس میں خمس ہے. چلیں جی پٹرول کو آپ چھوڑ دیں، ڈیزل کو چھوڑ دیں، باقی سب رکاز کے مال میں ان کا حصہ ہے. تو حکمران کیوں نہیں دیتے؟ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر اپنے وزیر اعظم سے اور اپنی جو ہے نا وہ کابینہ سے، اپنے آرمی چیف ماشاءاللہ سید ہیں ان سے، کہ خدا کے لیے ان غریب سادات کا، ایسی ایسی سید بچیاں ہم نے دیکھی ہیں. آج ہم مولا علی کی مظلومیت کا تو رونا رو رہے ہیں، مولا علی تو مظلوم ہیں، اہل بیت تو مظلوم ہیں. آج اگر سید زادی کسی اسکول میں صفائی کر رہی ہے، کیا آپ سے، مجھ سے، اس امت سے نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی کی بیٹی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں تھی، تو اس کا آپ نے احترام کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے چھوڑ دیا اس کو جھاڑو لگانے کے لیے. وہ تو جھاڑو لگا رہی ہے، کیوں؟ اس نے حلال کمانا ہے. لیکن ہم کہاں مر گئے؟ ہم کہاں چلے گئے؟ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ جہاں ہم فضائل پڑھتے ہیں نا، میں اپنی مسجد میں اپنے لوگوں میں بھی فضائل و مناقب تو ہم بیان کرتے ہیں، لوگ واہ واہ بھی کہتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی بھی لگتا ہے، لگنا چاہیے، کار ثواب ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ صرف ہم سب کام نعرے لگانے کے لیے کر رہے ہیں؟ نبی کی اولاد ریڑیاں لگانے پر مجبور ہے، نبی کی اولاد کے افراد جو ہے نا وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئے. اور آج ہمارے رویے کیا ہے؟ تو مولا علی نے تو وصیت کی تھی اپنے بچوں کو عام فقیروں کی، جو عام فقیر ہے، اور مولا علی کے بچوں نے کس طریقے سے دیا اس امت کو کہ پورا کا پورا مال لٹا دیا. جوتیاں سیدھی کرنے والے کو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی نا، وہ سارا کا سارا مال لٹا دیتے، اپنے پاس نہیں رکھتے. 3 مرتبہ امام حسن نے سارا مال دے دیا، امام حسین نے دے دیا. ارے امام زین العابدین، وہ جو امام جو کربلا سے بچ کے آئے،
انہوں نے جو ہے وہ قاتلوں کو معاف کر دیا، یعنی ان کو بھی کھانا کھلایا، پانی پلایا. تو آج ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا کا واسطہ ان سادات کا احترام کریں. اور یہی جو نبی علیہ السلام نے مودت مانگی ہے نا، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو یہ فی القربہ میں صحابہ کو وہ میسر تھے. آج ہمیں سید سے پیار کرنا، اور یہ سمجھ کے نہیں کہ اس کے عمل برے ہیں یا اچھے ہیں، یہ سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ نبی کی اولاد میں. علامہ صاحب آپ فرمائیے، مودت مانگی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، مولا کائنات سے اصحاب مسائل پوچھتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا اور بہت جلدی آیا کہ علی بی بی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں نکلتا ہوں بازار میں تو کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے. تو کیا ہوا اس شخصیت میں، کیا ماحول بنا اس وقت، ذرا اس پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مولا کائنات کی فضائل کی طرف متوجہ فرمایا، وہاں آنے والے فتنوں کی طرف بھی پیغمبر نے اشارہ کیا ہے. اور پیغمبر اکرم کی حدیث تو قیامت تک کے حالات کو شامل ہے، اور پیغمبر اکرم نے قیامت تک کے حالات کی خبر دی. ایک حدیث ہے جسے حدیث حدیقہ کہا جاتا ہے، حدیقہ باغ کو کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث تمام کتابوں میں تقریباً پائی جاتی ہے. اور ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا مولا کائنات کی باب میں کہ 7 باغوں سے رسول اللہ اور مولا علی ساتھ ساتھ گزرے، اور آخری باغ میں جب رکے تو مولا علی نے جب تعریف کی ہر باغ کو دیکھ کر تو رسول نے فرمایا کہ لَكَ أَحْسَنُ مِنْكَ فِي الْجَنَّةِ، تمہارے لیے جنت میں اس سے اچھا باغ ہے، تمہارے لیے جنت میں اس سے اچھا باغ ہے. 7ویں باغ میں جب پوچھے تو لکھا ہے کہ فَأَعْتَنَقَ رسول اللہ علیًّا وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، حضور نے اپنے ہاتھ مولا علی کے گلے میں ڈال دی اور رونے لگے، یہاں تک کہ ریش مبارک تر ہو گئی. تو مولا کائنات نے پوچھا ما یبکی، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا فی زغائن الاقوام فی صدورہم لا تبدو الا بعدی. فرمایا علی وہ جو بغض لوگوں کے سینے میں تمہارے لیے ہے، جو میرے بعد ظاہر ہوگا وہ میری نگاہوں میں. مستدرک کی حدیث ہے 4740 نمبر حدیث کا، صحیح حدیث ہے مستدرک کی. امام حاکم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے علی تم جو ہے میری ملت پر ہوگے، وانت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی، تم میرے طریقے پہ قتل ہو گئے. یہ کیوں کہا؟ خوارج نے یہ نعرہ لگانا تھا کہ نعوذ باللہ مولا کائنات نے کفر کیا ہے، نعوذ باللہ. تو حضور نے سند دے کر کہا خوارج غلط ہو سکتے ہیں، میرا علی غلط نہیں ہو سکتا. وَأَنْتَ تَقْتُلُ عَلَى سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّكَ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَبْغَضَنِي. علی جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو مولا کائنات ان حالات کو جانتے تھے. وہ جو خوارج کا فتنہ پڑ رہا تھا جس سے آج تک ہماری ریاست نبرد آزمایا، آپ اندازہ لگائیں جب جنگ نہروان نے مولا کائنات نے قتل کیا نا تو 1-2 لوگ رہ گئے تھے. تو اس پہ مولا کائنات نے فرمایا اگر ان کو بھی میں قتل کر دیتا تو یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. آج ہمارے سپاہی جو جان قربان کر رہے ہیں اس فتنے کی بابت، تو وہ فتنہ ختم ہو جاتا، وہ آخری فتنہ باقی رہا. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ان کو حقیقت میں جب میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا تو ان کا بالکل زمین سے خاتمہ کر دے گا. تو یہ بغض علی کی وہ انتہا تھی کہ مولا کائنات کو کفر کا نعرہ دیا، مولا کائنات کو عالم نماز میں سجدے کے عالم میں اس جگہ پہ عین طرف لگائی کہ جہاں پر جنگ خندق میں پہلی زخم لگ چکا تھا عمرو بن عبدود کا، کافر نہیں کہا، مشرک کا، نعوذ باللہ. تو اب دیکھیے نا کہ یہ اور یہی آج پایا جاتا ہے. آج مسلمانوں کو کافر کہنا، بدعتی کہنا، مشرک کہنا، یہ اچھی روش نہیں ہے، یہ اسلام کی روش نہیں ہے. اسلام تو آیا تھا مسلمان بنانے کے لیے، آپ نے تو ٹھیکہ لے لیا کہ آپ کسی کو بدعتی کہتے ہیں، کسی کو مشرک کہتے ہیں، کسی کو کافر کہتے ہیں. تو آج کا دن دیکھیے مولا کائنات کی وہ جو 25 سال کی زندگی ہے بہت بڑا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ نے اسلام کے مفاد میں کسی مشورے کو پیچھے نہیں رکھا، آپ اسلام کے مفاد میں ہر جگہ آگے رہے. اور آج بھی درس مولا کائنات کا یہی ہے کہ اگر اسلام کے عمومی مفاد پہ بات آئے تو اپنے ذیلی معاملات کو چھوڑ دیجئے، اسلام کی بقا کے لیے، رسول خدا کے پیغام کی بقا کے لیے آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں قیامت میں رسول خدا بھی آپ سے راضی ہیں، مولا کائنات بھی راضی ہیں. اور آخری جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں، آج صرف مولا کائنات دنیا سے نہیں گئے، آج لاکھوں یتیم بچوں کا باپ دنیا سے دوبارہ اٹھ گیا ہے. کوفے کے کئی بچے کہا کرتے تھے کہ ہمیں یتیمی کا احساس اس وقت نہیں ہوا جب ہمارا باپ گھر سے گیا، اس وقت احساس ہوا جب علی دنیا سے اٹھ گئے، کیونکہ علی کا لقب ابو الیتامہ بھی ہے، یتیموں کو اپنی چادر میں جگہ دینے والا. تو آج اگر مولا کائنات سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یتیموں کی شفقت کیجیے، یتیموں کو پالیے تاکہ مولا کائنات آپ سے راضی